محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد محمد علیہ وآلہ وسلم محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات کے سناٹے میں مکہ کی وادیوں پر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ فاران کے پہاڑ ساکت کھڑے ہیں، جیسے ہزاروں برس کی کوئی پوشیدہ خبر اپنے سینے میں سنبھالے خاموشی سے انتظار کر رہے ہوں۔ ہوا کے جھونکے میں ایک عجیب سی سرگوشی ہے، جیسے تاریخ خود کسی عظیم تر اعلان کے قریب آ پہنچی ہو۔ اسی لمحے دنیا کی 3 عظیم کتابیں تورات، انجیل اور قرآن ایک ہی نقطے پر آ کر ملتی ہیں، اور بائبل کی کتاب استثنا باب 2 آیت نمبر 33 صدیوں پرانی ایک حیرت انگیز پیشین گوئی سناتی ہے کہ رب تعالی سینا سے جلوہ گر ہوا، سعیر سے اس کا نور پھیلا، اور فاران کے پہاڑوں سے وہ پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوا، اور اس کے ساتھ مقدس بندوں کے 10,000 لشکر تھے۔ سینا، سعیر، فاران، 3 مقامات، 3 انبیاء، اور آخر میں ایک ایسی روشنی جو مکہ مکرمہ کے پہاڑوں میں اترنے والی تھی اور قیامت تک پوری انسانیت کو راستہ دکھانے والی تھی۔ یہ وہی لمحہ تھا جس کے انتظار میں تاریخ نے سانس روک رکھی تھی، جس کے لیے آسمانوں نے اپنے ابواب کھولنے تھے، اور جس کی ابتدا جبل فاران کی انہی چوٹیوں کے درمیان ایک چھوٹی سی خاموش اور نورانی غار میں ہونی تھی، غار ہرا، جہاں ایک تنہا سچا امانت دار اور نور میں ڈوبا ہوا دل اپنے رب کی طرف متوجہ تھا، اور تقدیر انسانی اپنا نیا باب لکھنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد نبی الرحمن۔ بائبل کی کتاب استثنا باب 2 آیت 33 میں ایک عظیم اعلان محفوظ ہے، ایک ایسا اعلان جس کی تعبیر مفسرین کرام نے نہایت بصیرت، حکمت اور وقار کے ساتھ بیان کی۔ وہ اعلان 3 بابرکت انبیاء کے سلسلے کو ایک نورانی لڑی میں جوڑ دیتا ہے۔ ترجمہ یوں بیان ہوا: رب تعالی سینا سے جلوہ گر ہوا، سعیر سے اس کا نور پھیلا، اور وہ فاران کے پہاڑوں سے پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوا، اور اس کے ساتھ مقدس بندوں کی بڑی جماعت تھی، اور اس کے دائیں ہاتھ سے نور اور شریعت کی شعائیں نمودار ہوئیں۔ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، سینا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، سعیر، وہ مبارک وادی اور پہاڑی سلسلہ جسے مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے، فاران، جہاں سے آخری نبی سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نور ہدایت نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے جگمگا دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس عبارت میں مذکور
10,000 مقدس افراد سے مراد وہی صحابہ کرام ہیں جنہیں قرآن جند اللہ کے لقب سے یاد کرتا ہے۔ وہ پاک لشکر جو فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اسی جبل فاران کے دامن میں وہ نورانی غار ہے جسے دنیا غار حرا کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے ہنگاموں سے الگ ہو کر اپنے رب کی طرف خالص ترین عبادت کے ساتھ متوجہ ہوتے۔ اسی عبادت کو شریعت میں تہنس کہا جاتا ہے۔ غار حرا کی خاموشیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت، تسبیح، شب بیداری اور ذکر الہی سے روشن رہتی۔ سورہ مزمل نے اسی خلوت کو کتنے حسین الفاظ دیے: اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کے اسم ذات کا ذکر کیجئے اور دنیا سے ایسے کٹ جائیے جیسے کٹ جانے کا حق ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تنہائی میں عبادت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو چکی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تہنس یعنی خلوت نے کبھی گھر والوں سے تعلق کم نہ کیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بارہا تازہ کھانا لے کر جبل النور کے دامن تک پہنچتی، خاموشی سے ادب کے ساتھ پیش کرتی اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ستو اور دیگر ضروریات لے کر محبت اور اخلاص سے غار حرا پہنچاتے۔ سیرت کی معتبر کتابیں بتاتی ہیں کہ تابعین کے جلیل القدر عالم حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جبل فاران کے ذکر میں نہایت اہم حوالہ ہے۔ آپ یمن کے عظیم محدث، حکیم اور علم کے مینار تھے۔ آپ نے سیدنا ابن عباس، ابو ہریرہ، ابن عمر اور ابن زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسے صحابہ سے علم حاصل کیا۔ اپنی معروف کتاب التیجان میں وہ صاف لکھتے ہیں، جبل فاران وہی پہاڑ ہے جس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہنس فرمایا، یعنی غار حرا اسی سلسلے کا حصہ ہے۔ یوں اہل کتاب کی روایتیں، مفسرین اعظام کی تعبیرات اور سیرت کی روایات ایک نقطے پر آ کر جمع ہوتی ہیں: غار حرا۔ محمد النبی والرحمة صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی حبیبنا محمد نبی المی وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے، اس کی عطا سے، اس کے فضل و کرم سے آج ہم انبیاء علیہ السلام کی نسبت والے اس چھوٹے سے گاؤں میں حاضر ہیں۔ دوبارہ مجھے حاضر کا شرف اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ یہاں 8 انبیاء علیہ السلام کے قبور ہیں۔ سورہ الانعام میں جس نبی کا، جس محترم رسول کا ذکر ہے، پیغمبر کا ذکر ہے، جناب سیدنا الیسع علیہ السلام، اس وقت مزار اقدس جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ سیدنا الیسع علیہ السلام جن کا ذکر سورہ الانعام میں ہے۔ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے اس مقام پہ آپ آرام فرما رہے ہیں۔ اس گاؤں میں جہاں پہ ہم حاضر ہیں 8 انبیاء علیہ السلام کی قبور ہیں۔ اس طرف سیدنا ذوالکفل علیہ السلام کا مزار اقدس ہے اور یہ مقام سیدنا الیسع علیہ السلام جن کا ذکر سورہ الانعام میں ہے۔ اہل آثار لکھتے ہیں کہ صدیوں پہلے سیدنا یشع علیہ السلام نے امت بنی اسرائیل کو ایک آنے والے نبی کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ نبی عظیم نبی ہوگا، اس کے پاس ایک فرشتہ آئے گا اور کہے گا پڑھیے۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا یشع علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا، اس نبی پر احکام سطر پر سطر، حکم پر حکم تدریج کے ساتھ نازل ہوتے رہیں گے، کچھ یہاں کچھ وہاں۔ گویا انہوں نے تقریباً 23 سالہ دور نبوت کا خلاصہ صدیوں پہلے بیان کر دیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ غار حرا اور وحی اقراء کا منظر
انبیاء سابقین کی پیشین گوئیوں میں صدیوں پہلے بول اٹھا تھا۔ پھر وہ شب آئی جس نے دنیا کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ غار حرا میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اقرا پڑھیے۔ پہلی وحی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رقت و ہیبت کی کیفیت طاری تھی۔ آپ اسی حال میں اس گھر کی طرف تشریف لائے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے لیے سب سے بڑا مرکز سکون تھا، دار خدیجۃ الکبریٰ۔ یہ گھر صرف ایک گھر ہی نہیں تھا، یہ نبوت کا پہلا مرکز، قرآن کے اولین انوار کا مقام اور ایمان کی پہلی محفوظ پناہ گاہ تھا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے یقین کے ساتھ فرمایا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے راستے پر چلنے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ الفاظ ایک بیوی کی تسلی نہ تھے، یہ ایمان کی پہلی گواہی تھی، نبوت کے سفر کا پہلا سہارا، وحی کے بعد کی پہلی روشنی۔ سیرت و تفسیر کی معتبر کتابیں بیان کرتی ہیں کہ اسی گھر کو یہ شرف حاصل ہوا کہ سورہ المزمل کی ندا یہاں سے اٹھی اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیام اللیل، ذکر اور مجاہدہ نفس کا حکم ملا۔ یہی وہ گھر ہے جہاں سے یا ایھا المدثر کی صدا گونجی اور دعوت حق کا باضابطہ آغاز ہوا۔ رب تعالیٰ کی سب سے پیاری، سب سے نازک تسلی والضحیٰ واللیل اذا سجا اسی گھر میں نازل ہوئی۔ یہ گھر محبت مصطفیٰ اور وفائے خدیجۃ الکبریٰ سے جگمگاتا اسلام کا پہلا مرکز نور تھا۔ جبل فاران کی چوٹیوں سے غار حرا کی تنہائیوں تک اور وہاں سے دار خدیجہ کے مقدس آنگن تک، یہ سارا سلسلہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنہری زنجیر ہے جس کا ہر حلقہ نور ہے، ہر منظر ایمان ہے اور ہر قدم رحمت ہے۔ یہ وہ داستان ہے جسے سن کر دل جھوم اٹھتے ہیں اور قیامت تک جھومتے رہیں گے۔ محمد النبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد 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 صلی اللہ